بسم اللہ الرحمن الرحیم. پشاور کے بہادر اور غیور عوام، السلام علیکم. جیے بھٹو. آج میں آپ سب کو پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس مبارک ہو. شہیدوں کا جماعت کا یوم تاسیس مبارک ہو. قائد عوام کا جماعت کا یوم تاسیس مبارک ہو. شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کا یوم تاسیس مبارک ہو. اس ملک کے غریب اور مظلوم عوام کی جماعت کا یوم تاسیس مبارک ہو. ساتھیو، مجھے پشاور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس منانے کا جہاں بہت خوشی ہو رہا ہے، وہاں ہم اپنے ان ساتھیوں کو، ان دوستوں کو جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کو بھی یاد کرتے ہیں. ہمارا سی کا ممبر اور پارٹی کا سینئر رحیم داد خان صاحب آج ہمارا درمیان میں نہیں ہے. اس نے اپنی پوری زندگی پارٹی اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کیا تھا. ہم رحیم داد خان کو یاد کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے جیالے جنہوں نے اپنے پوری زندگی اپنے خون اور پسینہ دے کر آج پاکستان کا سب سے بڑا جماعت، وفاقی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اپنے زندگی دیا تھا. ساتھیو، قائد عوام نے کہا تھا کہ جب پختونخوا کے بہادر پشتون بھائی ان کے ساتھ ہے تو کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہی تھی کہ جب بھی وہ پشاور آئی، چاہے وہ ایم آر ڈی کے دور ہو، وہ ضیاء الحق کے دور ہو، وہ جنیجو کے دور ہو، یا میاں محمد نواز شریف کے دور ہو، اپنی زندگی کے آخری دن سے ایک دن پہلے وہ یہاں اسی صوبہ میں موجود تھی اور ہر بار پختونخوا کے عوام، پشتونوں کے عوام نے کبھی شہید بی بی کو مایوس نہیں کی، کبھی بھٹو شہید کو مایوس نہیں کیا. اور آج آپ کا یہاں پشاور میں اتنے بڑے تعداد میں جمع ہو کے یہ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ مجھے بھی کبھی مایوس نہیں کریں گے. کٹپٹلی وزیر اعظم نے کہا تھا، سلیکٹڈ نے کہا تھا، ہدایت دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا جلسہ پشاور میں نہیں ہوگا. آپ کو اس جلسہ کے لیے اجازت نہیں دی گئی.
انتظامیہ نے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کیا، مگر دیکھو سلیکٹڈ پورا کا پورا پشاور یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ میں موجود۔ آپ کا کاغذی وزیر اعلیٰ نے اسی مقام پہ، اسی جگہ پہ کچھ دن پہلے جلسہ کرنے کی کوشش کی، مگر سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو پشاور کے عوام نے، پختونخوا کے عوام نے رد کر دیا۔ ہمارے کچھ دوستوں نے بھی پشاور میں جلسہ رکھنے کی کوشش کی، اور اب وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیوں اتنے جماعت اکٹھے ہونے کے بعد ان کا بھی پشاور کا جلسہ ناکام ہی رہا۔ اور وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اس ملک کے عوام نے آپ کا حکومت بھی بھگتا ہے، تبدیلی کا تباہی بھی بھگتا ہے، اور ملک اور قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ دینا ہے تو شہداء کی جماعت کے ساتھ دینا ہے، بی بی شہید کے جماعت کے ساتھ دینا ہے، قائد عوام کا جماعت کے ساتھ دینا ہے۔ ساتھیوں، جب اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تو اس جماعت کی بنیاد اس لیے رکھی گئی کہ اس ملک کے عوام کو آمریت سے آزادی دلوایا جائے، اس ملک میں جمہوریت ہو، اس ملک میں عوام خود اپنی قسمت کے فیصلے کریں۔ لیکن جہاں اس جماعت کی بنیاد آپ کی جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے بھی تھا، آپ کی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی تھا، ساتھ ساتھ اس جماعت کی بنیاد آپ کے معاشی حقوق کے لیے بھی رکھا گیا تھا۔ اس جماعت کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ اس ملک کے غریب عوام کو ہم غربت سے آزادی دلوا دے، ہم بھوک اور بے روزگاری سے آزادی دلوا دے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ گواہ ہے کہ قائد عوام کا دور ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو، صدر زرداری کا دور ہو، تو ہمارا معاشی فلسفہ مساوات پہ مبنی تھا۔ قائد عوام نے بھی جب محنت کیا، معاشی پالیسی دلوایا، تو وہ معاشی پالیسی اس ملک کے امیروں کے لیے نہیں تھا، اس ملک کے عام آدمی کے لیے تھا، اس ملک کے کسانوں کے لیے تھا، اس ملک کے مزدوروں کے لیے تھا، اس ملک کے طالب علم اور پینشنرز کے لیے تھا۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے معاشی پالیسی لے کر آئے تو وہ بھی مساوات پہ مبنی تھا کہ ہر شہری کو، ہر پاکستانی کو معیشت میں برابری کے ساتھ اپنا حصے ڈالنے کا موقع ملے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ سوچ رہا ہے کہ جب پاکستان کی حکومت پاکستان کی معیشت، غریب کا مدد کرے، عام آدمی کا ساتھ دے، تو پورا ملک کا معیشت ترقی کر سکتا ہے۔ اور جب ملک کی معیشت امیروں کے ساتھ دیتا ہے، ارب پتیوں کے ساتھ دیتا ہے، تو وہ ضرور مزید امیر ہو جاتے ہیں، مگر معیشت ترقی نہیں کر سکتا۔ صدر زرداری نے اس وقت اس حکومت کا، اس ملک کا معیشت سنبھالا تھا جب ملک بھر، دنیا بھر فائنینشل ریسیشن تھا، معاشی بحران تھا،
اس کے اوپر دہشت گردی کے حملے ہر دن ہوتے تھے، دو سیلاب تھے، مگر اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت، پیپلز پارٹی کی معیشت عوامی حکومت تھا، عوامی معیشت تھا، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبے شروع کیے، ہم نے ملک بھر کے غریب ترین خواتین کے جیب میں مالی امداد پہنچوائے، ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا، ہم نے عام آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالا، ہم نے اگر بوجھ ڈالنا تھا تو بڑا آدمی پہ ڈالنا تھا، اور یہی وجہ ہے، یہی طریقہ تھا کہ پاکستان کی معیشت مشکلات کے باوجود ترقی کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی ہے، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں رہی ہے، تب سے اس ملک کی حکومت، اس ملک کی معیشت عوام دشمن معیشت رہی ہے، عام آدمی پر بوجھ ڈالتا ہے، امیروں کو ریلیف دلواتا ہے اور غریبوں کو تکلیف دلواتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 سالوں میں ہم پہلے دن سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا مخالفت کرتے تھے۔ کیوں مخالفت کرتے تھے؟ کہ یہ عوام دشمن آئی ایم ایف ڈیل تھا، یہ ڈیل آپ کے کندھوں پہ بوجھ ڈال رہا تھا۔ ہم نے پہلے دن پہ کہا اور اب ثابت ہو چکا ہے کہ اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا بوجھ عام آدمی اپنے کھانے پینے کے اشیاء کی قیمتوں میں، پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتوں میں عام آدمی یہ بوجھ اٹھائے گا۔ عمران نے وعدہ کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے وہ خودکشی کر دے گا، مگر خودکشی کرنے کے بجائے پاکستان کے عوام کو غربت میں دھکیل دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس جا کر عوام دشمن معاشی پالیسی اپنا کر آج پاکستان کے عوام مجبور ہو رہے ہیں، خودکشی پہ مجبور ہے۔ تو اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کی وجہ سے، اس نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے، اس کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہر طبقہ پریشان ہے۔ جہاں مزدور پریشان ہے وہاں کسان پریشان ہے، جہاں محنت کش پریشان ہے وہاں سفید پوش طبقہ پریشان ہے، جہاں چھوٹا تاجر پریشان ہے وہاں بزرگ پینشنر بھی پریشان ہے۔ غریب جائے تو جائے کہاں؟ اس حکومت نے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں پاکستان کے عوام سے درخواست کرتا ہوں، میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں، قائد عوام نے کہا تھا، قائد عوام نے کہا تھا کہ اس ملک کے عوام کی قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے۔ آپ ایک بار پھر قائد عوام کی جماعت کے ساتھ دو، آپ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو، ہم عوام دوست معیشت لے کر آئیں گے، ہم غریب دوست معیشت لے کر آئیں گے، ہم عام آدمی پہ، آپ پہ، سرکاری ملازموں پہ، بزرگوں پہ، آپ کے ہمارے طلبہ پہ دھیان دے کے اس ملک کی معیشت کو کھڑا کر کے دکھائیں گے جیسے ہم نے ماضی میں کر کے دکھایا۔ میں آپ سے جھوٹے وعدے نہیں کر رہا ہوں، ایسے باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارا تاریخ گواہ ہے، ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ جب قائد عوام کو حکومت ملا تو تاریخ میں سب سے زیادہ روزگار اس وقت دیا گیا۔ ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تھی تو ملک کے کونے کونے میں
मुल्क के 4 कोने में नारा उठा था कि बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी। वो इसलिए कि इस मुल्क के गरीब अवाम को मालूम है कि पहले भी भुट्टो रोजगार देता था, आज भी भुट्टो ही रोजगार देगा और आने वाले कल भी इंशाअल्लाह ताला भुट्टो का जमात आपको रोजगार दिलवाएगा, इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार दिलवाएगा। ये सिलेक्टेड हुकूमत करना क्या चाहता है? हर तरफ हमला आवर है, आपके जमहूरी हकूक पे डाका डाल रहे हैं तो आपके इंसानी हकूक पे डाका डाल रहे हैं, आपके मुआशी हकूक पे डाका डाल रहे हैं। जहां जेब पे डाका डल रहा है, वहां पेट पे डाका डल रहा है, वहां वोट पे डाका डल रहा है। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ थे, हम इनके सारे के सारे साजिशों को नाकाम करवाएंगे। इमरान सरकार IMF की गुलामी करते हुए हर महीना पेट्रोल की कीमतों में इजाफे करने का ऐलान कर चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जियाले हुकूमत का इस ऐलान को रद्द करते हैं। हुकूमत नाकाम रहा है। हुकूमत की नालायकी की वजह से, हुकूमत की नाकामी की वजह से वो मुल्क जो खुद अपना गैस पैदा करता है, अब आने वाले महीना में हमारे यहाँ गैस नहीं होगा। हम हुकूमत की इस नालायकी को, नाकामी को मजम्मत करते हैं। ये हर पाकिस्तानी को तकलीफ में डालने वाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, हम कब तक इनका नालायकी और नाकामी का बोझ उठाएंगे? ये जो इनका IMF डील है, ये वैसे ही गैर कानूनी है। पाकिस्तान का पार्लियामान ने इसको अप्रूव नहीं किया, पाकिस्तान के अवाम ने पहले दिन को इसको नहीं माना है, तो हम आज भी इसको नहीं मानते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि IMF डील से निकलो, इस अवाम दुश्मन IMF डील से, हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि ये बाहर आए और ऐसे मुआशी पॉलिसीज दे जो अवाम के मफाद में हो, मुल्क के मफाद में हो, बैरून मुल्क के कूतों के मफाद में ना हो। क्या आपको मालूम है कि ये पाकिस्तान का स्टेट बैंक के साथ क्या करना जा रहे हैं? ये पाकिस्तान का बैंक है, ये कानून साजी करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक ना पार्लियामान का पाबंद होगा, ना हमारा अदालतों का पाबंद होगा, सिर्फ और सिर्फ गुलामी करेगा तो IMF का गुलामी करेगा। हम इस कानून को भी रद्द करते हैं। हम इसको हर सतह पे इसका मुखालफत करेंगे। आपको पाकिस्तान का स्टेट बैंक को IMF का गुलामी की इजाजत नहीं करने देंगे। ये क्या करना जा रहे हैं? आप सब ने देखा कि कैसे इन्होंने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का सिलसिला इस मुल्क पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। ये RTS 2 है। जैसे हम
RTF का इलेक्शन को रद्द किए थे, वैसे ही हम ये EVM का इलेक्शंस को रद्द करते हैं। हम साफ और सुथरा इलेक्शंस चाहते हैं, हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस चाहते हैं। हम ये जाली जो EVMs का निजाम है, इसका सड़कों पे भी मुखालफत कर रहे हैं, और हमारा जो लॉयर्स हैं वो कानूनी केस भी बना रहे हैं। EVMs के नाम पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पे वो ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ ये गेम खेला जा रहा है। आपके साथ भी ओवरसीज पाकिस्तानी के नाम पे गेम खेला जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी के जो नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर आज मुल्क भर में ओवरसीज पाकिस्तानीज है, अगर आज तक इस मुल्क को तारीखी रेमिटेंस ओवरसीज पाकिस्तानीज दे रहे हैं, तो ये कायदे अवाम का कारनामा है, जिसने मुफ्त पासपोर्ट हर पाकिस्तानी में ना सिर्फ बांटा था, मगर बाकी मुल्कों के साथ मुज़ाकरात भी किया था कि मेरे पाकिस्तानियों के लिए अपने ममालिक में रोजगार की बंदोबस्त करो। वही रोजगार आज चल रहा है, वही रोजगार का कमाई आज पाकिस्तान वापस आ रहा है। हम हमेशा उनका हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहेंगे, उनके हुकूक में इजाफा करना चाहेंगे, इसलिए वो हमारे लोग हैं। लेकिन खान साहब एक साजिश कर रहा है जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी का नुकसान है और आपका भी नुकसान है। वो कह रहे हैं कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देंगे। वो कह रहे हैं कि इससे उनके हुकूक में इजाफा होगा, मगर हम समझते हैं कि एक बेहतर निजाम था जिसका मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रपोज किया था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी के लिए एक अलग इलेक्टोरल कॉलेज हो और मुल्क के अंदर जो रहते हैं उनके लिए अलग इलेक्टोरल कॉलेज हो। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हो वो बैरून मुल्क अगर वोट डालेंगे तो वो वहां का अपना बैरून मुल्क का नुमाइंदा का वोट डाले, वो यहाँ आके हमारे असेंबली में बैठ के उनका नुमाइंदगी करे, उनका मसाइल का हल निकाले। लेकिन ये कैसा हो सकता है? ये कैसा हो सकता है कि पेरिस में बैठा हुआ आदमी वोट डाले तो रिजल्ट पेशावर का निकले? ये कैसे हो सकता है कि न्यूयॉर्क में बैठा हुआ कोई शख्स वोट डाले और मर्दान से वोट निकले? ये कैसे मुमकिन है कि पेरिस में एक शख्स बैठा हो, वो वोट डाले और बन्नू से रिजल्ट निकले? इस कोशिश से खान ये करने की कोशिश कर रहा है कि उनके वोटों से यहाँ के वोटों पे फर्क आए, आपके इलेक्शन में धांधली करने के ये कोशिश है, आपका वोट को कम करने की कोशिश है। हम समझते हैं कि अगर उनके अपना नुमाइंदा होगा, उनके अपना वोट का हक होगा, तो उनका वोट का भी तहफ़्फ़ुज़ होता है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन जो तरीक़ेकार इमरान अपना रहा है वो आपका वोट को कम करने की कोशिश है। इधर उधर से 3, 4, 5 हजार वोट बाहर से लाके पाकिस्तान में अपना नुमाइंदगा कुछ जितवाना चाहते हैं। ये साजिश को भी हम अदालतों में चैलेंज कर रहे हैं, हम सड़कों पे चैलेंज करेंगे। हम चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए हकीकी नुमाइंदगी हो, जाली नुमाइंदगी ना हो। बहुत से साजिशें हैं जिसका मैंने जरूर जिक्र करना है। एक आपने सुना होगा कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला इमरान कुलभूषण यादव को एनआरओ देने की कोशिश में है। एनआरओ चीखने वाला इमरान भारतीय जासूस को
NRO دینے کی کوشش کر رہا ہے. پہلے رات کے اندھیروں میں آرڈیننس پاس کروایا گیا کہ بھارتی جاسوس کو اپیل کا موقع دیا جائے. بھارتی جاسوس کو عمران خان بھارتی جاسوس کا وکیل بننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بھارتی جاسوس نے ان کا NRO کا فائدہ نہیں لیا، ان کا آرڈیننس کا فائدہ نہیں لیا، اور پھر وہ ابھی کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا پارلیمان کا توہین ہو، ہمارا پارلیمان استعمال ہو اس بھارتی جاسوس کو NRO دلوانے کے لیے، کلبھوشن یادو کو NRO دلوانے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے ان کا طریقہ کار پہ، ان کے طریقہ کار سے اختلاف کر رہے ہیں، آج بھی اختلاف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کلبھوشن کا NRO کے لیے بھی، کلبھوشن کا NRO کا مخالفت ہم سڑکوں پہ بھی کریں گے، ہم عدالتوں پہ بھی کریں گے. ساتھیوں، پختونخوا بہادروں کا صوبہ ہے، شہدا اور غازیوں کا صوبہ ہے. اس صوبہ کے عوام نے ڈٹ کے دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کیا. جو پوری دنیا مل کے افغانستان میں ناکام رہے، پاکستان کے غیور عوام، پختونخوا کے بہادر عوام، پختونخوا کے پولیس آفیسرز، پاکستان کا فوج، پنجاب کا پولیس، سندھ کا پولیس، کوئٹہ کا FC، سب نے مل کر ان دہشت گردوں کو شکست دلوائی، ان دہشت گردوں کا کمر کروایا. میں سلام پیش کرتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کا شہدا کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اس ملک کے عوام کو، آپ کے بہادری کو، آپ کے ہمت کو، کہ دنیا کے جو بڑے پاورز نہیں کر سکے، جو سپر پاور نہیں کر سکا، قبائلی علاقوں میں، سوات میں، وزیرستان میں آپ نے کر کے دکھایا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مانگا تھا، آپ نے شہید بی بی کے ساتھ دیا. آج میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے. وہی قوتیں، وہی انتہا پسند قوتیں جنہوں نے ہمارا APS بچوں کو شہید کیے، جنہوں نے ہمارا فوج کو شہید کروایا، جنہوں نے اس ملک کے عورتوں اور بچوں کو شہید کروائے، ان دہشت گردوں کے ساتھ حکومت چپ چپ کے مذاکرات کر رہے تھے. حکومت نے پارلیمان کے اعتماد کے بغیر، پارلیمان کا حمایت کے بغیر، اس ملک کی عوام کی اجازت کے بغیر، APS کے شہدا کے اجازت کے بغیر دہشت گردوں کے سامنے جھک چکے ہیں. جو میدان میں ہم جنگ جیت چکے تھے، از خود صدر پاکستان، از خود وزیر خارجہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں وہ کون ہوتے ہیں اس ملک کے شہریوں کے قاتلوں کے ساتھ از خود مذاکرات کرنا؟ یہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ ان سلیکٹڈ کے پاس نہ مینڈیٹ ہے، نہ آپ کا اجازت ہے، نہ میرا اجازت ہے کہ ہمارے شہدا کے خون پہ سودا ہو. مذاکرات ہو تو مذاکرات کا بھی طریقے ہوتے ہیں. پارلیمان سے کنسنسس بنایا جاتا ہے، رات کے اندھیروں میں دہشت گردوں سے بات چیت کی جاتی ہے، سیز فائر اعلان ہو جاتا ہے. آج تک ہمیں معلوم ہی نہ ہو
کہ آپ کے ٹرمز کیا ہے، آپ کیا مان چکے ہیں، مگر میں آپ کے سامنے، ان کٹ پتلیوں کے سامنے پاکستان کے عوام کے مطالبات رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ٹرمز کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا قبائلی علاقے تھے اب ضم ہو چکے ہیں، قبائلی علاقہ کا جو ماجر ہے اس پہ عمل ہو، جو قبائل کے عوام کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہو، ہم ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ دہشت گردوں کی وجہ سے ایف سی آر کا نظام واپس لینا چاہتے ہیں، ہم ایف سی آر کو رد کرتے ہیں۔ یہ دہشت گردوں کے بہانے سے آپ کا آزادی چھیننا چاہتے ہیں، ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ یہ دہشت گردوں کے بہانے سے میرا قبائلی عوام کے معاشی ترقی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دہشت گردوں کا مطالبات ہے کہ پاکستان پہ شریعہ نافذ ہو۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اسلامی قانون ہے، اسلامی جمہوری وفاقی نظام ہے، قائد عوام کا دیا ہوا اسلامی نظام ہے جو ہر پاکستانی مانتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین ہے، آپ ہمارا آئین مانے، ہمارا پاکستان کا آئین مانے تو پھر ہم آپ کو ماننے کی سوچیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان دہشت گردوں سے جن سے آپ بات کر رہے ہیں، ہم آپ کا کوئی بات چیت کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک ان میں سے جو دہشت گرد سنگین جرم میں ملوث ہے، ہمارے عورتوں کو شہید کرنے میں جو ان کے لوگ ملوث ہیں، ہمارے بچے کو شہید کرنے میں جو ان کے لوگ ملوث ہے، جو سنگین جرم میں ملوث ہے، وہ پاکستان کے عدالت کے سامنے، پاکستان کے قانون کے سامنے پیش ہو، ان کو سزا ملے، سزا ملے۔ اس لیے یہ جو انہوں نے کیا ہے، عورتوں کو قتل کرنا، بچوں کو قتل کرنا، یہ تو اسلام اس کا اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو کیا بہانہ ہے ان کے پاس؟ اگر وہ واقعی اسلام کے ماننے والے ہیں تو اسلام کے قانون کے مطابق ہمارے عورتوں کے قاتلوں کو پکڑ کے دے دیں، ہمارے بچوں کے قاتلوں کو پکڑ کے دے دیں۔ ساتھیوں، یہ ناکام ترین حکومت پاکستان کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پاکستان کے عوام کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ تبدیلی کا اصل چہرہ کیا ہے۔ 3 سال بعد اب ہر پاکستانی کو معلوم ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے۔ یہ خان کے کارنامے ہیں، یہ نیا پاکستان ہے۔ جس طریقے سے 3 سال کے اندر ہی اندر گیس کی قیمت میں 300% اضافہ ہوا ہے، چینی کی قیمت میں 200% اضافہ ہوا ہے،
इस तरीके से जिंदगी महंगा हो चुका है, हर पाकिस्तानी परेशान है। अगर आप ऐसे मीशत चाहते हो जो बोझ आम आदमी पे नहीं अमीरों पे डालता है, अगर आप ऐसे हुकूमत चाहते हो जो मजदूर को अपना मेहनत का सिला दिलवाए, किसान को अपना फसल की कीमत दिलवाए, नौजवान को अपना मुस्तकबिल का उम्मीद दिखाए, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के औरतों के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले हुकूमत भी आपका होगा। हम मजदूरों के लिए भी कार्ड्स लेकर आएंगे, हम किसान के लिए भी कार्ड्स लेकर आएंगे, हम नौजवानों के लिए भी इस किस्म के मंसूबे लेकर आएंगे। आप खुद अपने फैसले करेंगे। जब अवाम खुद अपने सियासी फैसला करते हैं, अपना मुआशी फैसला करते हैं, तो अपने मुफाद के फैसले होते हैं। मगर जब हुकूमत किसी अंपायर की उंगली की तरफ देखता रहता है, तो उनको खुश करने की कोशिश करता है और अवाम तकलीफ में हो जाते हैं। हमने माजी में ये करके दिखाया है। आपने कायदे अवाम के साथ दिया और हमने मिल के इस मुल्क की किस्मत तब्दील कर दिया था। आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया तो हमने तारीख रकम किया था। आपने एक बार फिर पीपल्स पार्टी के साथ देना है। अब इंशाअल्लाह ताला नौजवानों का दौर आने वाला है। आपके यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शंस भी हो रहे हैं। माशाअल्लाह पेशावर से लेके मुख्तलिफ इजलास में हमारे उम्मीदवार नौजवान है। कौमी सतह पर आपका उम्मीदवार नौजवान है। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के नौजवान मिलके इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। साथियों, हम साजिश करना नहीं जानते हैं। हम तीसरा रास्ता से हुकूमत में आने और हुकूमत बनाने को नहीं जानते हैं। हम सिर्फ एक ही रास्ता जानते हैं, वो अवाम का रास्ता है। हम सिर्फ एक सियासत मानते हैं, अवामी सियासत मानते हैं। इंशाअल्लाह ताला साजिश करने वाले को साजिश करने दे, टिप्स निकालने वाले को टिप्स निकालने दे। हम अवाम के साथ देंगे, हम अवाम के साथ जिद्दोजहद करेंगे, हर साजिश को नाकाम करवाएंगे और इस मुल्क के फैसले, इस हुकूमत के फैसले, इस मईशत के फैसले इंशाअल्लाह ताला आप ही करेंगे। आखिर में मैं खान साहब को, आखिर में मैं इमरान को ये शेर सुनाना चाह रहा हूं कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीद था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। इमरान साहब, आप उतना जुल्म करो जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सकते हो, उतना ही जुल्म करो जितना आप खुद बर्दाश्त कर सकते हो। वरना आपसे पहले बहुत से शख्स आपके कुर्सी पर बैठे थे, वो भी कहते थे चोर चोर चोर। उनका भी यही सियासत था।
امپائر کی انگلی کے میں تلاش رہتے تھے. ان کے اوپر ان سے سارے امیدیں وابستہ تھے. اب دیکھیں ہم اس سے کوئی خوشی نہیں لیتے ہیں, اس بات میں خوش بالکل ہی نہیں ہے, لیکن حقیقت تو تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو چور چور کہتے تھے, بھٹو کی بیٹی چور کہتے تھے, افسوس کے ساتھ آپ خود سرٹیفائی ہو چکے ہیں. جو عدالت کو فون کال کر کے دھمکی دلواتے تھے, جو عدالت پہ دباؤ ڈالتے تھے کہ سزا دو, شہید بی بی اور صدر زرداری کو 20 سال کا سزا سناؤ, ان کے خاندانی جائیداد بھی ضبط کرو. اب اس پہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہو رہا ہے کہ آج ان کے خلاف آڈیو ٹیپس نکل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی یہ فون کال کرنے والا نظام غلط ہے, اس وقت بھی غلط تھا, اور آنے والے مستقبل میں کسی میں ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ اس قسم کا کوشش کرے. پارلیمان پہ, عدلیہ پہ ہماری امیدیں ہیں کہ آپ ایسا فیصلے سنائیں کہ ہمیشہ کے لیے یہ جو روایت ہے وہ ختم ہو, اور عمران دیکھے آپ ہوش کا ناخن لے, غیر جمہوری سیاست کرنا بند کرے, ورنہ جو آپ سے پہلے آئے تھے ان کے ساتھ جو ہوا تھا کل آپ کے ساتھ یہی ہوگا. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس تکلیف میں آپ نے اس ملک کے عوام کو دکھیل دیا ہے, جس غربت, بے روزگاری اور بھوک میں آج پاکستان کے عوام پریشان ہے, وہ آپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی بلدیہ کے الیکشن میں آپ سے حساب لیں گے. آنے والے الیکشنز میں جو جلدی انشاءاللہ تعالی ہوں گے آپ سے حساب لیا جائے گا. عمران کو بھاگنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. رات کے اندھیروں میں کوئی ہوائی جہاز ان کے لیے تو سعودی عرب یا لندن لینا نہیں آئے گا. ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو تکلیف اس نے آپ کو پہنچایا ہے اس کا حساب انشاءاللہ تعالی ہم مل کے لیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان, مانگ رہا ہے ہر انسان, چھین رہا ہے کپتان, چھین رہا ہے کپتان. ساتھیوں, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. پشاور کا, پختونخوا کا تنظیم کو سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی. انشاءاللہ تعالی تھپے پہ تھپا, تھپے پہ تھپا, تھپے پہ تھپا. ہمارا جو یہ احتجاج کا سلسلہ ہے, جو ہمارا عوامی رابطہ مہم ہے, وہ جاری رہے گا. ہم 10 دسمبر کو ملک بھر میں اپنے شہروں میں اور اپنے گاؤں میں پیپلز پارٹی کے جو تنظیم ہیں اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز, ہم 10 دسمبر کو پیٹرول کی قیمت میں مسلسل اضافہ کے خلاف احتجاج کریں گے اور ہم اپنے سر کو بند کریں گے. 17 دسمبر کو جمعہ نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں جمع ہوں گے اور اپنا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں گیس کا بحران کے خلاف ہم
بھرپور احتجاج کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی 27 دسمبر کو کری خدا بخش میں تاریخی جلسہ ہوگا. ہم سب وہاں ملیں گے, کری خدا بخش کے شہداء کو سلام کریں گے اور عمران کی نالائکی کے خلاف اپنے جد و جہد کا آنے والا جو مرحلہ ہے اس کا بھی اعلان ہوگا. جیے بھٹو, پشاور پختونخوا زندہ باد. ساتھیو, یہ میرا پشاور کا لوکل باڈی الیکشنز کا میئر کا امیدوار ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے کنٹونمنٹ الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوایا تھا ویسے ہی آپ ارباب صاحب کو تیر کو لوکل باڈی الیکشنز میں ضرور جتوائیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. Pakistan